السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بچوں آپ کو ایک قصہ سناتے ہیں، بنت فرعون کی مشاطہ۔ مشاطہ کہتے ہیں عورتوں کو بناؤ سگار کرنے والی عورت، جو عورتوں کی خادم ہوگی، جو بڑے بڑے ہوتے ہیں، حکمران ہوتے ہیں، جو بادشاہ ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کے لیے جو میڈ رکھی ہوگی، پہلے زمانے میں اسے کہتے تھے مشاطہ۔ تاریخ نے بنت فرعون کی بیٹی کی مشاطہ یعنی کہ عورتوں کا بناؤ سنگار کرنے والی عورت کا نام یاد نہیں رکھا، لیکن اس نے مشاطہ کا عمل اپنے ریکارڈ میں محفوظ کر رکھا ہے۔ یہ جو کہانی ہے یہ فرعون کی بیٹی کی جو خادمہ تھی، جو اس کا خیال رکھتی تھی، اس کی بالوں میں کنگھی کرتی تھی، اس کی کہانی ہے۔ یہ ایک نیک خاتون تھی جو اپنے شوہر کے ساتھ فرعون کے دربار میں رہتی تھی۔ اس کے شوہر کا شمار فرعون کے مصاحبوں میں ہوتا تھا۔ وہ دختر فرعون کی خادمہ اور عطالیق تھی، اس کی خادمہ بھی تھی اور اس کی استاد بھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں میاں بیوی پر احسان کرتے ہوئے انہیں ایمان کی بے پایاں دولت سے بہرہ مند فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت دی تھی۔ فرعون کا پتہ نا آپ کو، فرعون بہت ظالم حکمران تھا، ٹھیک ہے۔ وہ کہتا تھا کہ میں اللہ ہوں، میں رب ہوں، سارے لوگ میری عبادت کریں۔ وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا تھا۔ لیکن یہ جو مشاطہ تھی اور اس کا خاوند تھا، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے۔ چند ہی روز گزرے تھے کہ فرعون کو اپنے مصاحب شوہر مشاطہ کے شوہر کے ایمان کی خبر ہو گئی۔ اسے پتہ چل گیا کہ جو مشاطہ کا شوہر ہے وہ مسلمان ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ فرعون نے اسے سفاکی سے قتل کرا دیا۔ مشاطہ بیچاری بددستور فرعون کے ہاں کام کرتی اور اپنے 5 ننھے منھے بچوں کا پیٹ پالتی رہی۔ ایک دن مشاطہ بنت فرعون کے بالوں کی کنگھی کر رہی تھی۔ اس دوران کنگھی اس کے ہاتھ سے پھسل کر زمین پر جا رہی۔ مشاطہ کے منہ سے بے اختیار نکلا بسم اللہ۔ وہ کنگھی کر رہی تھی، کنگھی اس کے ہاتھ سے نیچے گر گئی، تو اس نے جب کنگھی اٹھائی تو اس نے اللہ کا نام لیا، بسم اللہ۔ تو فرعون کی بیٹی بولی، اللہ یعنی میرے والد؟ مشاطہ نے قدرے سختی سے آواز بلند کرتے ہوئے کہا، ہرگز نہیں، وہ اللہ جو میرا، تمہارا اور تمہارے والد کا رب ہے۔ اس نے اسے ایکسپلین کیا کہ اللہ تمہارا والد نہیں ہے، اللہ کون ہے؟ جو میرا، تمہارا اور تمہارے والد سب کا رب ہے۔ بنت فرعون کو حیرت ہوئی، فرعون کی بیٹی کو حیرت ہوئی کہ میرے والد کے علاوہ بھی کوئی ہستی ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ اس نے اپنے باپ کو بتایا تو اسے بھی تعجب ہوا کہ محل میں کوئی ایسا بھی ہے جو اس کے سوا کسی اور کو پوجتا ہے۔ اس نے مشاطہ کو بلا بھیجا۔ کون ہے تمہارا رب؟ فرعون نے گرج کر مشاطہ سے پوچھا۔ تو اس نے کہا، میرا اور آپ کا رب اللہ ہے۔ مشاطہ نے نہایت اطمینان اور جرت مندی سے جواب دیا۔ فرعون نے مشاطہ کو حکم دیا کہ اپنا دین چھوڑ دے۔ وہ نہ مانی تو اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے لے جاؤ اور قید خانے میں ڈال کر اذیتیں دو، یعنی کہ اس پر ٹارچر کرو۔ مشاطہ اس پر بھی ثابت قدم رہی۔ آخر فرعون کے حکم سے تانبے کی ایک بڑی سی ہانڈی میں تیل گرم کیا گیا۔ ہانڈی خوب جوش مارنے لگی تو فرعون نے سپاہیوں سے کہا کہ مشاطہ کو ہانڈی کے روبرو لایا جائے، اسے ہانڈی کے سامنے کھڑا کیا جائے۔ مشاطہ نے کھولتے ہوئے تیل کی صورت میں عذاب کا منظر دیکھا تو دل میں کہا کہ کوئی پرواہ نہیں، زیادہ سے زیادہ جان ہی چلی جائے گی، اس سے اوپر اور کیا ہوگا۔ فرعون کو مشاطہ کی بے خوفی کا ادراک ہوا تو اس بے رحم نے سوچا کہ اسے اس کے 5 یتیم بچے اپنی جان سے زیادہ پیارے ہیں، کیوں نہ ان کے ذریعے سے مشاطہ کے عذاب کی شدت اور دردناکی میں اضافہ کیا جائے۔ اس نے 5 معصوم بچوں کو حاضر کرنے کا حکم دیا۔ بچوں کو لایا گیا۔ وہ بے خبر گول مٹول آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ کہاں لے جایا جائے گا ان کو۔ ماں کو دیکھتے ہی اس سے چمٹ گئے اور رونے لگے۔ دکھیاری ماں بھی ان کے انجام کو سوچ کر رونے اور اپنے جگر گوشوں کو بے اختیار چومنے لگی۔ ننھے کو اس نے گود میں لے کر سینے سے لگا لیا، جو سب سے چھوٹا اس کا بیٹا تھا۔
سپاہیوں نے فرعون کے حکم سے بڑے بچے کو اٹھایا اور کھولتے ہوئے تیل کی طرف چل پڑے۔ بچہ چیختا چلاتا اپنی ماں کو پکارتا اور سپاہیوں کی گرفت سے نکلنے کی کوشش میں ہاتھ پاؤں مارتا رہا۔ اس دوران سنگ دل سپاہی اسے اپنے کھردرے ہاتھوں کی پے در پے ضربوں کا نشانہ بناتے رہے۔ سپاہی اس کو تھپڑ مارتے رہے۔ غم سے مارے نڈھال ماں اسے الوداعی نظروں سے دیکھتی رہی۔ یکا یک سپاہیوں نے بچے کو ہانڈی میں اچھال دیا، اسے گرم تیل کے اندر ڈال دیا۔ چھوٹے بھائیوں نے اس بھیانک منظر کی تاب نہ لاتے ہوئے ننھی ہتھیلیوں سے آنکھوں کو ڈانپ لیا۔ جوش کھاتے ہوئے تیل نے آنن فانن اس معصوم کے کمزور جسم کو نگل لیا۔ ننھی منی سفید ہڈیاں تیل کی سطح پر نمودار ہوئیں تو فرعون نے مشاطہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ اب بھی وقت ہے، اللہ کا انکار کر دو۔ مشاطہ نے اس کا مطالبہ سختی سے رد کر دیا۔ فرعون کو اور غصہ آیا۔ اس درندہ صفت کے اشارے سے مشاطہ کے چھوٹے بیٹے کو بھی اٹھا کر ہانڈی میں پھینک دیا گیا۔ ماں دیکھتی رہ گئی، اپنے بھائی کی طرح اس کی ننھی منی سفید ہڈیاں بھی اوپر آ گئیں۔ مشاطہ کے پائے استقلال میں ہلکی سی لغزش بھی نہ آئی، یعنی کہ وہ اپنے ارادے سے ذرا بھی نہ ہلی۔ ایک کے بعد دوسرے، تیسرے اور چوتھے بیٹے کو بھی کھولتے ہوئے تیل میں جھونک دیا گیا۔ جلے ہوئے گوشت کی بو ہر طرف پھیل گئی۔ اب جو اس کا شیر خوار بیٹا تھا، جو سب سے چھوٹا تھا، جو اس کا دودھ پیتا تھا، اس تمام ہنگامے سے بے خبر ماں کی نرم آغوش میں اس کے سینے سے چمٹا بیٹھا تھا۔ سپاہیوں نے اسے چھینا تو مشاطہ کے دلدوز چیخ فضا میں بلند ہوئی۔ شاید وہ ڈگمگا جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے شیر خوار کو قوت گواہی عطا کر دی۔ وہ جو دودھ پی رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بولنے کی طاقت عطا کر دی۔ وہ بولا، پیاری ماں صبر کرو، تم حق پر ہو۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا اور ماں کو بھی جیسے قرار آ گیا۔ مشاطہ اپنے 5 جگر کے ٹکڑے قربان کر چکی تھی۔ وہ چاہتی تو فرعون کے سامنے صرف ایک کفریہ کلمہ کہہ کر اس عذاب سے نجات حاصل کر سکتی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اور اس کے بچوں کی مہمانی کو جو کچھ تیار کر رکھا ہے بہتر اور لافانی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اس دنیا تو ایک دن میں نے مرنا ہی ہے، لیکن جو مجھے اللہ تعالیٰ دیں گے آخرت میں وہ اس دنیا سے بہت بڑا ہے۔ اب کہ فرعون کے سپاہی پاگل کتوں کی طرح مشاطہ پر چمٹے چھپٹے، ہانڈی کے قریب پہنچ کر اچانک مشاطہ نے فرعون کی طرف دیکھا اور بولی، مجھے تم سے ایک بات کہنی ہے۔ ہاں بولو، تم میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک ہی قبر میں دفن کرنا۔ مشاطہ نے اپنی آخری خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ چند ثانیوں بعد اس کی ہڈیاں بھی تیل کی سطح پر تیر رہی تھیں۔ یہ جو پورا واقعہ ابھی ہم نے پڑھا ہے، یہ صحیح ابن حبان حدیث نمبر 2904 کے اندر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات مشاطہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیعت کردہ انعام اور اکرام کی ہلکی سی جھلک دیکھی تھی۔ اس کا ذکر آپ نے صحابہ اکرام سے بھی کیا۔ بہقی کی روایت کے مطابق آپ نے فرمایا، معراج کی رات سفر کے دوران نہایت پاکیزہ خوشبو کا جھونکا میرے قریب سے گزرا۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ جواب آیا کہ یہ دختر فرعون کی مشاطہ اور اس کے بچے ہیں۔ یہ حدیث بہقی کے اندر 389 ہے اور مسند احمد حدیث نمبر 309 ہے، اور تفسیر ابن کثیر میں بھی یہ واقعہ ہے، بنی اسرائیل آیت نمبر 1 کے اندر۔ یوں یہ مومن خاتون اپنے رب کے قریب قرب و جوار میں جا بسی۔ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش پر پورے اترنے کے صلے میں مشاطہ کو نہروں والی جنت عطا کی ہوگی، اور نہروں والی جنت کے بھی کیا کہنے، سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جنت کی کوئی خاتون زمین کی طرف جھانک کر دیکھ لے تو زمین اور آسمان کے درمیان ہر طرف نور اور خوشبو پھیل جائے۔ اس کے سر کا دوپٹہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 2796 ہے۔
مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جنت میں داخل ہو گیا وہ نعمتوں سے بہرہ مند رہے گا، تنگ دستی کا شکار نہیں ہوگا، اس کا لباس بوسیدہ نہیں ہوگا، نہ اس کی جوانی ماند پڑے گی۔ جنت میں اس کے لیے ایسی ایسی نعمتیں ہیں جنہیں کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال ہی گزرا ہے، اور جو جنت کے اندر چلا گیا وہ دنیا کی تکلیف بھول جائے گا۔ یہ حدیث صحیح مسلم حدیث نمبر 2824 اور 2836 ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ آدمی آخرت میں جنت کے حصول سے تب سرفراز ہوگا جب وہ دنیا میں اپنی خواہشات سے برسر پیکار رہے گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت ناگوار اور گراں بار اشیاء میں گری ہوئی ہے، اور دوزخ کو من کی خواہشات اور نفس کی شہوات نے گر رکھا ہے۔ جنت کا جانے والا جو رستہ ہے وہ بہت ہی کٹھن ہے، ٹھیک ہے، اور جو دوزخ کی طرف جانے والا رستہ ہے وہ بہت زیادہ خوشنما بنا دیا گیا ہے۔ دنیا کے ہم دیکھتے ہیں نا، دنیا کے اندر کتنی چیزیں ہیں جو ہمیں اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں وہ چیزیں جو ہمیں اللہ کے دین سے دور کریں گی، ہم ان سے محفوظ رہیں۔ یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 2822 ہے۔ تو آج مشقت برداشت کرنا بہتر ہے اور صبر سے کام لینا بہتر ہے، کل آخرت میں ہمیں اس کا اجر ملے گا، ٹھیک ہے۔ روز قیامت اہل جنت سے کہا جائے گا، تم پر سلامتی ہو اور اس کی بدولت کہ تم نے صبر کیا، دار آخرت کا انجام بڑا اچھا ہے۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 24۔ اہل دوزخ سے فرمایا جائے گا، تم اپنی عمدہ اشیاء اپنی دنیا کی زندگی اہل دوزخ سے فرمایا جائے گا کہ تم اپنی عمدہ اشیاء اپنی دنیا کی زندگی ہی میں لے گئے اور ان سے فائدہ اٹھا لیا، سو آج تمہیں ذلت کے عذاب کا بدلہ دیا جائے گا، اس لیے کہ تم زمین پر ناحق تکبر کرتے تھے اور اس لیے کہ تم نافرمانی کرتے تھے۔ سورۃ الاحقاف آیت نمبر 20۔ دختر فرعون کی مشاطہ نے اس عظیم اور کڑی آزمائش کے باوجود اپنے دین پر قائم رہی اور اس کے قدم نہیں ڈگمگائے، ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کو کیا اجر ملا؟ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت عطا کی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، تاکہ آخرت میں ہم جو انعامات اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں وہ ہمیں مل سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔